کہ پاکستان کے اندر کوئی فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز بنیں گے خدا نہ خواستہ، لیکن جبکہ جو مڈل ایسٹرن کنٹری جتنے بھی ہیں یہاں پر تو فوڈ سیکیورٹی کے سیریس ایشوز جو ہے وہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ پیٹرول تو بندہ استعمال کرے گا لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا تو چاہیے نا۔ وہاں پر تو میٹ تک جو ہے وہ ایران سے، پاکستان سے یا اس طرح کے ممالک سے جا رہا تھا، تو ان کے پاس اپنے پاس تو نہ وہ گریزنگ کراتے ہیں، نہ کچھ ایسی چیز ہے، نہ لائف سٹاک ہے، نہ ان کے پاس کوئی کراپس ہیں۔ تو یہ ایشو اگر لمبا بڑھتا ہے تو کتنے عرصے کا ان کے پاس کھانا پینا موجود ہوگا جی؟ اور جب یہ معاملہ اگر کبھی کھلتا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو لائف سٹاک کی قیمتیں بھی تو جو ہے دنیا کے پرائسز کے ساتھ جو ہے اس کو ایسکیلیٹ کرنی چاہیے نا، بڑھانی چاہیے۔ نہیں دیکھیں یہ آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے، ہم بڑھانا چاہیں یا نہیں بڑھائیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارا جو گوشت ہے مثال کے طور پر پاکستان سے بہت زیادہ اچھا گوشت جاتا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ عموماً جو ہے وہ ایئر فریٹ کھو کے جاتا ہے۔ اب اس وقت جہاز تو بند ہیں تو ظاہر ہے کہ دبئی وغیرہ یو اے ای کے اندر تو ایئر فریٹ گوشت نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کی بات درست ہے۔ ہمیں الحمدللہ پاکستان کے اندر چاول بھی اپنا ہے، گندم بھی اپنا ہے، اور اس وقت ہے ابھی نیا گندم کا ہارویسٹ آ رہا ہے، تو ہم تو ایکسپیکٹ کریں گے یا دعا کریں گے کہ تھوڑی سی گندم کی قیمتیں کم ہو جائیں، فارمرز کو پھر بھی اچھے پیسے ملیں لیکن صارف کے لیے کم ہو جائیں۔ پاکستان کے لیے ایٹ دس پوائنٹ ان دونوں چیزوں کی، گندم اور چاول کی کمی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ کھانے پینے کے تیل کی کمی یا مہنگا ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں، اگین جو ہمارا انڈونیشیا سے زیادہ آتا ہے، لیکن فریٹ مہنگے ہو گئے۔ انڈونیشیا سے اس وقت، کوریا سے، انڈونیشیا سے، چین سے، جو پہلے آپ کو کنٹینر جیسے کہ $4,000 کا پڑ رہا تھا، وہ $7,500 کا پڑ رہا ہے۔ $1,500 اس کا انشورنس بڑھ گیا ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو کیوں انشورنس ادھر سے پاکستان کی طرف بڑھ گیا ہے، لیکن ہر جگہ پہ انشورنس بڑھ گیا ہے، ہر جگہ پہ فریٹ بڑھ گیا ہے۔ مرس جتنی بڑی لائن نے کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں بھی کام نہیں کریں گے، رسک بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، چوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے شامل ہے۔ مفتی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہے فوڈ سیکیورٹی ہیز نیور بین این ایشو، الحمدللہ یہاں پہ صاف پانی بھی ہے، ہمارا آپس سارا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہے ہمارا جو فسکل مینجمنٹ کا، ہمیں باہر سے ریمیٹنسز آتے ہیں۔ گاڈ فوربڈز اگر یہ جنگ آگے کھنچتی ہے، بڑھتی ہے، پچھلے دنوں ہماری خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، اور ظاہر ہے ریمیٹنسز کے اندر کمی آئے گی کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں 25 لاکھ تو ہمارے پاکستانی سعودی عربیہ کے اندر ہے، یو اے ای کے اندر بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں۔ ہمیں رول اوور چاہیے تو یو اے ای اور سعودی عربیہ ان ہمارے بردر سامنے ملک سے چاہیے۔ اس سائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو یہ والا ایشو ہے، یہ کنسرن ہے، یہ کتنا سیریس ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ آئی ایم ایف نے تو آلریڈی کہہ دیا کہ بھیا یہ بڑھا دیں آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، میکسیمم خبریں آ رہی ہیں پتہ نہیں 45 روپے تو 50 روپے، اس طرح کی آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر گردش شروع ہو گئی ہے۔ 30 روپے 35 روپے سر، 50 روپے کہاں؟ ڈیزل کی 45 کی بات ہو رہی ہے جی، ڈیزل کی 45 کی اور پیٹرول کی، ڈیزل کی 50 روپے کچھ پیسوں کی اور پیٹرول کی 30 روپے کی، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، سچی بات ہے پتہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مارکیٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں جی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہوتی ہے، اگر اس پہ ایک سیکنڈ کے لیے بات کر لوں، یہ ایک سنگاپور میں ٹریڈ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پلیٹس۔ وہ پلیٹس کی روز کی ایوریج سنگاپور کی ایوریج سے ہم کو کرتے ہیں، وہ آج سے لے کے پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ کی جو ایوریج ہوگی اس کے حساب سے ہوگی۔ سو وی ڈونٹ ریلی نو، بٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ 30-20 روپے پیٹرول بڑھ جائے گا، ڈیزل اس سے زیادہ پڑے گا۔ جہاں تک ہمارا ریمیٹنس کا تعلق ہے تو دیکھیں اگر وہاں پہ دبئی میں کنسٹرکشن ہونا کم ہو جائے گی، دبئی میں چیزیں کم ہو جائیں گی، تو پاکستانی جو وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، خدا نخواستہ ان کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں لیکن ان کی آمدن کم ہوگی، تو ریمیٹنس پہ ابھی تو فرق امیجیٹ تو انشاءاللہ نہیں پڑے گا، لیکن 1-2 مہینے بعد فرق پڑے گا۔ جہاں تک یہ جو ری رول کرنے کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے وہ اس جنگ کے بعد زیادہ اچھی ہوگی۔ آئی تھنک کہ مڈل ایسٹرن ملک زیادہ ریئلائز کریں گے کہ پاکستان پھر بھی ایسا ملک ہے پر آپ تکیہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی مغربی ممالک پہ تکیہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور ممالک پہ تکیہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب تو یہ بات سمجھتا ہے، یو اے ای جو تھا اس نے بڑی اسرائیل سے دوستی کری ہوئی تھی اور بہت ساری چیزیں کری تھی، لیکن شاید اب ان کو بھی سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو ہفتور صاحب نے جو ای میل یا لیٹر لکھا ہے ٹرمپ کو، تو یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں میاں منشا یا محمد علی ٹبا جو ہے اپنی منشی اور منشا سے لیٹر لکھ لیں، شہباز شریف کو کرٹیسائز کرتے ہیں کسی کو۔ یہ سعودی عرب یا دبئی ہے، ادھر آپ ایسی چیزیں نہیں لکھتے۔ اگر آپ کو
शाह के दीवान से थोड़ी सी अप्रूवल नहीं। जरा चौधरी साहब ये आपसे सवाल करना चाहें। चौधरी साहब ये जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोज़मर्रा की जो आपको जो अशिया इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर दुकानदार फ़ौरन से पहले जो है प्राइसेस बढ़ा लेते हैं, तो ये सीरियस कंसर्न हुकूमत के लिए है आने वाले दिनों के अंदर। इसके ऊपर कमेंट कर लीजिए, बाकी मिर्जा साहब सवाल भी कर लें। नहीं, मिफ्ता साहब तो हमारी ये रहनुमाई करें कि ये ट्रंप साहब ने जो जुआ खेला था वो तो लगता है कि फ़िलहाल तो उनके मकासद हासिल नहीं हुए। अब वो आगे इसी रास्ते पर जाएंगे या वो पीछे मुड़ के एक कोई कह के भाई हमारे मकासद हासिल हो गए हैं तो वी कॉल ऑफ आवर एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो एक तो ये है, फिर ही बात बन सकती है, वरना ईरान ने तो जितनी तबाही देख ली है वो कहते जो तुम करते हो करते जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मिडल ईस्ट को भी अमेरिकन जो एश्योरेंसेस थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई हैं, और इंडिया के साथ जो लोगों ने पींगे बढ़ाई थी वो इंडिया का भी सब देख रहे हैं कि वो किसी का दोस्त नहीं है। तो आज आके आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान की तरफ लोग देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सो फार इस लम्हे तक कुछ भी नहीं किया जा रहा, बल्कि जो जो किया जा रहा है वो उसको और ख़राब करने की तरफ धकेला जा रहा है मुल्क को। चौधरी साहब देखिए, मैं 1980 से लेकर 1990 तक 10 साल अमेरिका में रहा, और जब से लेकर अब तक ये बात तो तकरीबन सामने आती है कि अमेरिका की मिडल ईस्ट की पॉलिसी जो है ना वो इजराइल की मर्जी और मंशा से चलती है। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि इजराइल जो है वो ईरान को डिस्ट्रॉय देखना चाहता है, जैसे इराक हो गया, जैसे सीरिया हो गया, जैसे लिबिया हो गया, जैसे मतलब या तो एकदम आप जॉर्डन की तरह बन के रहें कि जी हुजूरी करते रहें कि इजराइल के ऊपर अगर कोई बम आ रहा है ईरान से तो आप उसको गिराएं, या फिर अगर आप ईरान की तरह बन रहे हैं, और ईरान ने तो हर इस मुसलमान मुल्क से भी पंगा लिया हुआ था फजूल में, तो फिर आपको वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। इसीलिए आप देखें कि वहाँ पे वो हर जगह पे लोगों को मार रहा है, अस्पताल तोड़ रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। आप इसको बरक्स देखें, पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान से भी जंग की और अफगानिस्तान से जो अब जंग है, हमने हर जगह मिलिट्री टारगेट मारा है, हमने हिंदुस्तान के बेसिस पे जाके मारा है, हमने खुदा न खास्ता इनके किसी मंदिर पे या किसी अस्पताल पे अटैक नहीं किया। अफगानिस्तान में भी हम बगरम एयरबेस को मार रहे हैं, हम उनकी तालिबान के ठिकानों को मार रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे कि उनका कोई डैम गिरा दिया या उनका कोई ब्रिज गिरा दिया। इजराइल जो है वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अगर खुदा न खास्ता ईरान डिस्ट्रॉय हो जाता है, या अगर उधर फीफडम्स बन जाती हैं, जैसे लिबिया में है कि ट्रिपली में हुकूमत और है, बेनगाजी में हुकूमत और है, और अगर इस तरह जिस तरह इजराइल के वजीर आज़म ने बात की थी, उसने कुर्द से भी बात की थी, लेकिन उसने बलोच से भी बात की थी, और अगर ईरान के अंदर सिस्तान बलोचिस्तान में कोई इंडिपेंडेंस की लहर शुरू हो जाती है तो उसका पाकिस्तान पे बहुत मुज़र असर होगा। पाकिस्तान, जो मैं समझता हूँ, ये मेरी दानिश में, कि बलोचिस्तान में हमको थोड़ा सा हमारे जो बलोच भाई हैं उनकी एहसास महरूमियत को उनके ख़त्म करना होगा। उसमें हमारे रियासत की गलतियाँ हैं। मैं BLA से आप बिल्कुल लड़ें, वो आप इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, हम टेररिस्ट से बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन जो लेजिटिमेट बलोच लीडर हैं, मालिक बलोच जैसे, अख्तर मेंगल जैसे, चाहे अख्तर मेंगल तो सर माजरत के साथ कहां से आपको लेजिटिमेट नजर आ रहे हैं? वो क्वेश्चन मेरा आपसे, उनके भाई अख्तर मेंगल साहब के भाई जावेद मेंगल, वो ब्रास यानी BLA के साथ मिलकर वो हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और जो जावेद मेंगल का ब्रदर इन लॉ हरबियार मरी, वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है। सवाल कर दिया, हसन का सवाल जायज है, वो सवाल हो गया जी।